خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں اب سب کو سلام۔ وہ زندگی کا سرچشمہ جو کہتا ہے میرے پاس زندگی کا پانی ہے، وہ صلیب پہ چڑھا ہوا کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب، اس کی 28ویں آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے جسمانی دکھ کا بیان ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے، رات کے وقت خداوند یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے جب وہ خداوند خدا کے حضور جھکے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، تو اتنی شدت تھی کہ ان کے آنسو گویا خون بن کے پتھر پر، چٹان پر گر رہے تھے۔ اور پھر جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ساری رات انہوں نے پیشیوں میں گزاری، ساری رات ان کو مشکلات اور پریشانی میں انہوں نے گزاری۔ خداوند یسوع مسیح کی 2 طرح کی پیشیاں ہوئیں، پہلی یہودی پیشی، دوسری رومی پیشی۔ ان 2 اقسام کی پیشیوں کے اندر بھی خداوند یسوع مسیح کو 3 دفعہ پیشیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم یہودی پیشی کا ذکر کریں تو خداوند یسوع مسیح کو سردار کائن حنا اور سردار کائن کائفہ کے سامنے ایک مرتبہ پیش کیا گیا، اور پھر صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی سنہیڈرن کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر رومی پیشی آتی ہے۔ اس میں بھی 3 پیشیاں تھیں۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو پینتوس پلاطس کے حضور پیش کیا گیا، اس کے بعد ہیرودیس کے حضور پیش کیا گیا۔ ہیرودیس نے واپس خداوند یسوع مسیح کو پینتوس پلاطس کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا، خداوند یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے، اور پھر صلیب اٹھا کر خداوند یسوع مسیح اس جگہ تک پہنچے جہاں پر اس کو مصلوب کرنا تھا۔ راستے میں ایک شخص نے خداوند یسوع مسیح کی مدد کی، اس کی جگہ اس کی صلیب اٹھائی گئی، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں تقریباً 9 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا۔ اس ساری مشکلات اور پریشانی میں، اس سارے درد بڑی لمحات میں خداوند یسوع مسیح کی پیاس کس حد تک بڑھ چکی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کو پیاس لگنا اس کی کامل انسانیت یا کامل بشریت کا اظہار ہے۔ یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو خداوند یسوع مسیح کی کامل بشریت پر سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے، جب وہ چلتے تھے تو ان کے قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے۔ حیران کن بات ہے کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں، لیکن یہاں پر غور کیجئے، خداوند یسوع مسیح اپنی بشریت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ پیاسے ہیں، ان کو پیاس لگی ہے۔ خدا نے انسان میں حواس خمسہ رکھی ہیں، جس میں سے ایک چکھنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے تمام حواس خمسہ میں ہوتے ہوئے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ کیونکہ جب صلیب پر کسی شخص کو لٹکا دیا جاتا تھا تو یہ بڑی اذیت، درد، موت تھی، اور انتظار کیا جاتا تھا، کیونکہ آہستہ 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 جان نکلتی تھی۔ ایک دم سے وہ مر نہیں جاتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی جان نکلتی تھی۔ وہ درد و تکلیف میں موجود رہتا تھا، اور اس درد و تکلیف کو جب وہ سہ نہیں پاتا تھا تو وہ اپنی جان دے دیتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جسمانی ضرورت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ پیاسے ہیں۔ اس کامل بشریت کے وسیلے سے ہم خداوند کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سزا، جو تکلیف، جو قہر اور جو غضب ہم نے برداشت کرنا تھا، وہ ہمارے خداوند نے برداشت کیا، وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے برداشت کیا، ہمارے نجات دہندہ نے برداشت کیا۔ خداوند یسوع مسیح ایک بہترین کفارہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے جو کامل خدا اور کامل انسان، کیونکہ جو تعلق انسان اور خدا کا ٹوٹ چکا تھا، اس کو جوڑنے کے لیے کسی ایسے
पुल की जरूरत थी, किसी ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जिसका ताल्लुक दोनों के साथ हो सके। खुदावन यीशु मसीह कामिल खुदा होते हुए उसका ताल्लुक खुदा बाप से था। खुदावन यीशु मसीह कामिल इंसान होते हुए उसका ताल्लुक इंसानियत के साथ। और फिर जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया और जब ये कफारा दिया गया, तो ये दोनों को आपस में जोड़ने का एक बेहतरीन नमूना बना। हमें अपने खुदावन के लिए बेहद शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि ये वो प्यास जिसका तजुर्बा हमने करना था, लेकिन हमारे खुदावन ने उस मोहब्बत के वसीले से जो वो बनी नौ इंसान के लिए रखता है, अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। इस ख्याल के वसीले खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। शुक्रिया।